بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین الطیبین الطاہرین اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن صدق اللہ العظیم اللہم صل علی سیدنا محمد فی اول کلامنا اللہم صل علی سیدنا محمد فی اوسط کلامنا اللہم صل علی سیدنا محمد فی آخر کلامنا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم ربی اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، دینی ایمانی بھائیوں، اسلام دنیا کا وہ واحد مذہب ہے جس نے عورتوں کو ان کا مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے، عورتوں کو ان کا مقام و مرتبہ اور عزت و احترام والی بنایا ہے، مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے، یہاں تک کہ وراثت میں ان کو حقدار ثابت کیا ہے کہ وراثت میں ان کا بھی حصہ قرار دیا ہے۔ اسی طرح چار دیواری کے اندر ان کا مضبوط تحفظ بھی ان کو بتلایا ہے۔ پہلے زمانے میں اسلام سے پہلے دنیا نے جتنی بھی ترقی کی وہ صرف مردوں کی عقلی طاقتوں کی بنا پر دنیا نے ترقی کی تھی۔ ایران، مصر، بابل، ہندوستان میں مختلف مذہب کے ماننے والے، مختلف زبان کے بولنے والے، مختلف تہذیب و ثقافت رکھنے والے افراد پہلے زمانے سے پائے جاتے تھے اور پائے جاتے ہیں، اور ہر معاشرے میں عورت کو ایک مختلف نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، ہر معاشرے میں الگ طریقے سے عورت کو دیکھا جاتا تھا۔ مشرق میں عورت کو مرد کے دامن کا داغ سمجھا جاتا تھا، یونان والے عورتوں کو شیطان کی بیٹی کہتے تھے، تحریف شدہ تورات کے اندر عورتوں کے تعلق سے کہا گیا کہ ان پر ہمیشہ کی لعنت برستی ہے، یہ لعنتی ہیں، مطلب یہ ہے کہ بے برکت ہے، ان کے وجود سے ساری برائیاں وجود میں آتی ہیں۔ اس تعلق سے تحریف شدہ تورات کے اندر یہ لکھا ہوا ہے۔ کلیسا عورتوں کے تعلق سے کہتے ہیں کہ انسانیت کے باغ کا یہ کانٹا، اس طرح اس کو تصور کیا جاتا تھا کہ انسانیت کے باغ ہے، اس کے اندر جس طرح کانٹا ہوتا ہے، عورت کا مقام مرتبہ کلیسا نے یہ بیان کیا۔ لیکن جب اسلام آیا، اسلام نے عورتوں کی شناخت اور عورتوں کے تعلق سے جداگانہ نقطہ نظر پیش کیا اور یہ کہا اور صاف طور سے کہہ دیا کہ کائنات کی زینت، کائنات کی رونق، کائنات کی رنگ و بو عورت کے وجود سے وابستہ ہے، کائنات کی سارے بہاریں عورت کے ہی وجود سے وابستہ ہے، خیر اور بھلائی کے سرچشمے اسی کے ذریعے وجود میں پاتے ہیں۔ عورت کو یہ مقام مرتبہ اسلام نے دیا۔ جہاں اسلام نے عورتوں کو بہت سارے حقوق سے سرفراز کیا ہے، وہیں ان کے عزت و آبرو کے تحفظ بھی عورتوں کو فراہم کیا، اور عورتوں کو اس تعلق سے حکم دیا کہ پردے کا اہتمام کریں، حجاب کا اہتمام کریں۔
اس کے بغیر زندگی نہ گزاریں، پردے کو بالکل لازم ملزوم سمجھیں، جزء لا ينفک کی طرح اس کا استعمال کریں، گھر سے بلا ضرورت باہر نہ نکلیں، اگر سخت ترین ضرورت بھی پیش آ جائیں تو کسی محرم کے ساتھ باہر جائیں۔ اتنے پابندیوں کے ساتھ ایک مسلمان عورت کا تحفظ کیا گیا، اس کا عزت دی گئی، مقام و مرتبے سے نوازا گیا۔ پہلے زمانے میں اتنی عزت، اتنا احترام اسلام سے پہلے عورتوں کو نہیں دیا گیا۔ بعض اسے لعنتی سمجھتے تھے، بعض مرد کے دامن کا داغ سمجھتے تھے، نہ جانے کیسے کیسے نظریات تھے کہ اپنے پیروں کی جوتی سے تصور کیا جاتا تھا، لیکن اسلام نے عورتوں کو وہ مقام و مرتبہ عطا کیا ہے کہ جس کے جو مقام مرتبہ آج تک اور قیامت تک کوئی مذہب اور کوئی سماج نہیں دے سکتا۔ ہمارے معاشرے کی پریشانی یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں بہت سارے لڑکیاں، عورتیں یہ تصور کرتی ہیں، یہ سمجھتی ہیں کہ پردہ اور نگاہوں کی حفاظت صرف مردوں کو کرنی چاہیے، عورتوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ حالانکہ یہ غلط خیالی ہے، کم علمی کا نتیجہ ہے۔ جہاں اسلام نے قرآن مجید میں مردوں کو نگاہوں کی حفاظت اور شرمگاہ کی حفاظت کے تعلق سے احکام نازل فرمائے ہیں، فرمایا قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّونَ مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُونَ فُرُوجَهُمْ، کہ مردوں سے کہا گیا، مومن مردوں سے، کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ وہیں اگلی آیت میں عورتوں کو حکم دیا گیا۔ حالانکہ قرآن مجید میں جتنے بھی مرد و عورتوں کے احکام آئے ہیں، عورتوں کے جتنے بھی احکام آئے ہیں مردوں کے تحت ہی آئے ہیں، مردوں کو کہہ دیا گیا اور اسی کی ضمن میں عورتوں کو سمجھا دیا گیا کہ مردوں کے جو احکام ہیں وہی عورتوں کے لیے۔ لیکن جب پردے کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے الگ سے آیت نازل فرمائی، وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، کہ جس طرح اور مردوں کو حکم دیا گیا کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، نگاہوں کی حفاظت کریں، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں، اسی طرح عورتوں سے بھی یہ کہا گیا، یہ مطلوب ہے عورتوں سے بھی کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، نگاہوں کی حفاظت کریں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ ہوتا یہ ہے کہ عام طور پر عورتیں، لڑکیاں یہ سمجھتی ہیں کہ نگاہوں کی حفاظت اور پردہ صرف مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں، ہم جو چاہے کریں، جسے چاہے دیکھیں، جسے چاہے باتیں کریں۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں تو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ جس طرح مردوں کو نگاہوں کی حفاظت کرنا ہے اسی طرح عورتوں کو بھی حفاظت کرنا ہے نگاہوں کی۔ ایک واقعہ ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھیں۔ اسی درمیان ایک صحابی جو نابینا تھے، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ، وہ تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم دونوں سے کہا کہ ان سے پردہ کر لو، پردے میں چلی جاؤ۔ دونوں نے کہا، دونوں کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے کہا یا رسول اللہ کہ یہ نابینا نہیں ہے، کیا یہ دیکھ نہیں سکتے کہ ہم ان سے پردہ کریں؟ کیا یہ دیکھ سکتے ہیں جی کہ ہم ان سے پردہ کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ فرمایا کہ پردہ کر لو۔ دوبارہ ہم نے یہی کہا، دونوں صحابیات کہتی ہیں کہ ہم نے یہی کہا، یا رسول اللہ کیا یہ نابینا نہیں ہے، کیا ہم ان سے پردہ کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقیناً وہ نابینا ہے، تم تو نابینا نہیں ہو، تم تو دیکھ سکتی ہو، لہذا تم پردہ کر دو۔ صحابی، نابینا صحابی اور برگزیدہ صحابی کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان کے تعلق سے اور کس کو پردہ کرنے کا حکم کہا جا رہا ہے؟ ازواج مطہرات کو، کہ جو بخشی بخشائی ہیں، جو پاکیزہ مائیں ہیں، تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ پردے میں چلی جاؤ۔ اور آج ہمارا معاشرہ یہ ہے
کہ ہم ذرا سی بات پر غیر محرم کے سامنے اپنی عورتوں کو اجاگر کر دیتے ہیں، یا پھر ہمارے گھروں کا ماحول کچھ اس طرح بنا ہے کہ کزن آنے پر، رشتہ دار آنے پر، چچازاد، خالازاد، ماموزاد، تایازاد، بھائی آنے پر اپنی بہنیں ان کے سامنے آ جاتی ہیں، ہنسی مذاق کرنے لگتی ہیں، حالانکہ یہ شریعت کے بالکل خلاف ہے۔ محرم حضرات کے اندر عورتوں کے لیے یہ چچازاد، خالازاد، تایازاد، ماموزاد بھائی عورتوں کے لیے نامحرم ہیں، بالکل ان سے بات کرنے کی اجازت نہیں، ان کے سامنے بے پردہ آنے کی اجازت نہیں، بالکل پردے میں آنا چاہیے، اور ان سے بھی پردہ کرنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال ایک اور واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس عالی لگی ہوئی تھی، ایک صحابی آئے، ایک شخص آئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ، میرے جذبات پر مجھے قابو نہیں ہے، میں اپنے جذبات کے سامنے مغلوب ہو جاتا ہوں اور زنا سے بچنے کی ہر کوشش کرنے کے باوجود اپنے آپ کو اس سے بچانا ناممکن سمجھتا ہوں، لہذا مجھے اس فعل بد کی اجازت مرحمت فرما دی جائے۔ تمام صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین جو مجلس میں موجود تھے سب غصہ ہو گئے اور ان کی طرف لپ کے ان کو مارنے کے لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گستاخانہ گفتگو، اتنی بے ادبی کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو روکا اور کہا کہ تم اس کی نفسانیت سے واقف نہیں ہو، لہذا آپ خاموش بیٹھ جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو قریب بلایا، بڑے ہی پیارے انداز میں پوچھا کہ تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ اس نے سارا معاملہ رکھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اگر کوئی یہ برائی تمہاری والدہ کے ساتھ، تمہاری ماں کے ساتھ، تمہاری بہن کے ساتھ، تمہاری بیوی کے ساتھ، تمہاری بیٹی کے ساتھ کرنا چاہے تو کیا تمہیں مناسب معلوم ہوگا، اچھا لگے گا؟ وہ کہنے لگا کہ نہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے ہی شفقت سے، پیار سے سمجھایا کہ وہ بھی تو تم جس سے برائی کا ارتکاب کرنے والے ہو وہ بھی تو کسی کی ماں ہے، کسی کی بہن ہے، کسی کی بیٹی ہے، اسے کیسے اچھا لگے گا؟ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کے تعلق سے دعا کی کہ یا اللہ ان کی عفت پر حفاظت کیجیے، ان کی شرمگاہ کی حفاظت کیجیے، ان کی عفت کو پاک کر دیجیے، ان کے اندر جذبات کو پاک کر دیجیے اور ان کے اندر سے اس عمل کی برائی کو ظاہر کر کے اس عمل کی برائی ان کے دل کے اندر ڈال دیجیے تاکہ وہ اس برائی سے بچ سکیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ان صحابی کے تعلق سے اس قدر قبول ہوئی کہ ان کی زندگی میں انقلاب آ گیا، تبدیلی آ گئی۔ اب اس کے بعد وہ صحابی جب بھی گھر سے نکلتے تو اپنے نگاہوں کی حفاظت کرتے، جسم کے کوئی اعضاء بھی ایسا نہیں ہوتا کہ جو خلاف شرع عمل کرتا ہو، بلکہ نگاہوں کی حفاظت تک کا انہوں نے اہتمام کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے۔ تو شریعت کے اندر اتنا اہتمام کیا گیا ہے برائی سے بچنے کا، بے حیائی سے بچنے کا۔ بے حیائی سے بچنے کی تعلیم اسلام میں جگہ جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، فرمایا کہ حیا کی تعلیم دی گئی اور بے حیائی سے روکا گیا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں، برباد کرنا چاہتے ہیں تو اس کے اندر سے حیا کو چھین لیتے ہیں، اس کے اندر سے حیا کو چھین لیتے ہیں۔ جب حیا انسان کے اندر سے چلی جاتی ہے تو پھر وہ لوگوں کے نزدیک حقیر ہو جاتا ہے، مبغوض ہو جاتا ہے، ذلت والا ہو جاتا ہے، کوئی اس کی عزت احترام نہیں کرتا، سب اس کو ذلیل سمجھتے ہیں۔ اور جب وہ اس حد تک پہنچ جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے اندر سے امانت کی صفت کو چھین لیتے ہیں۔ جب امانت کی صفت چھین لی جاتی ہے تو پھر خیانت در خیانت کے اندر وہ مبتلا ہو جاتا ہے، ہر معاملے میں خیانت پہ خیانت کرتا رہتا ہے، چاہے اپنے پڑوسیوں کے تعلق سے ہو، چاہے ماں باپ کے تعلق سے ہو، چاہے اولاد کے تعلق سے ہو، جس تعلق سے بھی ہو، ہر معاملے میں وہ خیانت پر خیانت کے اندر مبتلا ہوتا جاتا ہے۔ اور جب یہ صفت بھی چلی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر سے رحمت کی صفت کو بھی اٹھا لیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ مارا پھٹکارا ہوا پھرتا رہتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی کو دیکھو کہ وہ پھٹکارا ہوا مارا پھرتا ہے تو قریب ہے
کہ اس کے اندر سے اسلام کی صفت کو بھی چھین لیا جائے، یعنی وہ قریب ہے کہ مرتد بھی ہو جائے۔ تو حیا کا اتنا اہم کردار ہے اسلام کے اندر کہ جس کے اندر حیا نہیں، نتیجتاً اس کے اندر اسلام بھی نہیں۔ حیا کے نہ ہونے کی وجہ سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اسلام سے بھی وہ محروم کر دیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا، جس کے راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے۔ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ سے حیا کرو جیسے اس سے حیا کرنے کا حق ہے۔ مجلس میں موجود سارے لوگوں نے کہا کہ الحمدللہ ہم اللہ سے حیا کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حیا کا جو مفہوم تم سمجھ رہے ہو وہ اتنا محدود نہیں ہے، بلکہ حیا کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا سر اور سر کے اندر آنے والے افکار و خیالات بھی ان کی نگہداشت کی جائے، تمہارا پیٹ کی اور پیٹ کے اندر ساری چیزوں کی نگرانی کی جائے۔ مطلب یہ ہے کہ دل و دماغ میں آنے والے خیالات، گندے خیالات سے دل و دماغ کو محفوظ رکھا جائے، پیٹ کو حرام اور ناجائز غذا سے محفوظ رکھا جائے، اور موت کے بعد کے مرحلہ جو قبر کا مرحلہ ہے اس کے تعلق سے فکر کی جائے، اور آخرت کی زندگی جو لامحدود زندگی ہے اس کو ترجیح دی جائے دنیا کے عیش و عشرت پر۔ اور جو بندہ دنیا کے عیش و عشرت پر، دنیا کی آرائش آسائش پر آخرت کی کامیابی کو، آخرت کی زندگی کو، آخرت کی لامحدود زندگی کو ترجیح دیتا ہے، پسند کرتا ہے، اختیار کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حقیقی معنوں میں ایسا شخص ہی اللہ کے تعلق سے حیا کو اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے والا ہے۔ یعنی اللہ سے حیا کرنے والا حقیقی معنوں میں یہی شخص ہے کہ جو دل و دماغ کو گندے افکار سے بچائے، پیٹ کو حرام غذاؤں سے بچائے، قبر کا خوف رکھے، آخرت کی زندگی کو دنیا کی زندگی پر ترجیح دے، یہی حقیقی معنوں میں اللہ سے حیا کرنے والا ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زنا ایسا برا عمل ہے، اتنا برا عمل ہے کہ اس کا نقصان دنیا میں بھی انسان کو بھگتنا پڑتا ہے اور آخرت میں بھی انسان کو اس کا نتیجہ اور اس کا نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ آگے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دنیا کے تعلق سے 3 نقصانات اسے جھیلنے پڑتے ہیں، اور آخرت کے تعلق سے بھی 3 نقصانات انسان کو اٹھانے پڑتے ہیں۔ پہلا نقصان دنیا کا کہ چہرے کی رونق چلی جاتی ہے، چہرے بد رونق کر دیا جاتا ہے۔ جو زناکار ہوتا ہے، بدکار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے سے رونق کو چھین لیتے ہیں۔ دوسرا یہ فرمایا کہ اس کے مسلسل غربت اس پر ڈال دی جاتی ہے، مقدر کر دی جاتی ہے، وہ جو کام بھی کرتا ہے اس کے اندر برکت نہیں ہوتی، اگرچہ کہ بہت سارا مال دولت ہوتی ہے، اس کے باوجود بھی اس کے اندر برکتیں نہیں ہوتی، نہ کھانے میں برکت، نہ پینے میں برکت، نہ کمائی میں برکت، نہ روزی روٹی میں برکت کو اٹھا لیا جاتا ہے، مسلسل غربت اس پر مسلط کر دی جاتی ہے۔ اسی طرح تیسرا نقصان دنیاوی اعتبار سے عمر اس کی کم کر دی جاتی ہے، زندگی کے اندر برکت ختم کر دی جاتی ہے، کہ طرح طرح کی بیماریوں کے اندر ملوث ہو جاتا ہے اور موت سے پہلے ہی موت کا شکار ہو جاتا ہے، زندگی کم کر دی جاتی ہے۔ آخرت کے جو نقصانات ہیں، جو زناکار شخص ہوتا ہے، آخرت کے نقصانات یہ ہے کہ سب سے بڑا نقصان اللہ کی ناراضگی کا وہ مستحق ہو جاتا ہے، اللہ اس سے سخت ناراض ہوتے ہیں۔ دوسرا نقصان اس کے ساتھ بڑا سختی والا معاملہ کیا جاتا ہے، حساب کتاب لینے میں بڑا سختی والا معاملہ کیا جاتا ہے۔ تیسرا نقصان آخرت کا ہمیشہ کے لیے اس کو جہنم میں ڈال دیا جاتا ہے، یعنی ایک طویل مدت کے لیے اگر مسلمان ہے، طویل مدت کے لیے جہنم کی آگ میں اس کو جھونک دیا جاتا ہے۔ تو اتنے سخت ترین عذاب سے دنیا میں بھی وہ آزمایا جاتا ہے اور آخرت میں بھی مبتلا کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایسے اعمال بد سے حفاظت فرمائے۔ قرآن مجید میں بھی زناکاروں کے تعلق سے حکم نازل ہوا ہے، ویسے تو بہت سارے احکام ہیں، مختصر یہ وعیدیں اور سزائیں یہ ہیں کہ اگر شادی شدہ زناکار ہے تو قانون شریعت یہ ہے، شریعت کا قانون یہ ہے کہ شادی شدہ انسان کو سنگسار کر دیا جاتا ہے زنا کرنے کی پاداش میں۔
یعنی پتھر سے مار مار کر اس کو ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ اور جو غیر شادی شدہ انسان زنا کرتا ہے تو شریعت کا قانون یہ ہے کہ اس کو 100 کوڑے لگائے جاتے ہیں، جس کا ذکر قرآن مجید میں سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الزانیۃ والزانی فجلدوا واحد منہما 100 جلدہ۔ الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، کہ دونوں میں سے ہر ایک کو، جو غیر شادی شدہ زناکار ہے، دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگائے جاتے ہیں۔ اور جو شادی شدہ کے تعلق سے حکم ہے، اس تعلق سے بھی قرآن میں آیت تھی جو بعد میں منسوخ کر دی گئی، آیت کی تلاوت منسوخ کر دی گئی، لیکن اس کا حکم قیامت تک باقی رکھا گیا، جس کا ذکر حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے راوی ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری وحدانیت کا جو اقرار کر لے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنے والا مسلمان، اس کو قتل نہیں کیا جائے گا، کسی کے لیے اس کا قتل حلال نہیں ہے مگر 3 وجہوں میں سے کسی ایک وجہ کی بنا پر۔ وہ 3 وجہ کیا ہے جس کی وجہ سے مسلمان کو قتل کرنا جائز ہو جاتا ہے؟ سب سے پہلے تو ایک وہ قاتل جس نے کسی کو قتل کیا ہو تو قصاصاً بدلے کے طور پر اس کو بھی قتل کر دیا جائے گا۔ دوسرا وہ شادی شدہ زناکار آدمی جس نے شادی ہونے کے بعد کسی غیر محرم سے زنا کر لیا، اب اس کو سنسار کر دیا جائے گا، پتھر سے مار مار کر اس کو ہلاک کر دیا جائے گا۔ تیسرا اسلام سے خارج ہونے والا مرتد شخص جو اسلام کو چھوڑ دے، اس کو بھی قتل کر دینے کا حکم ہے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ شادی شدہ انسان جب زنا کرتا ہے اس کو سنسار کر دیا جاتا ہے۔ تو غیر شادی شدہ کے تعلق سے قرآن میں حکم ہے کہ اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں، اور شادی شدہ نے اگر زنا کیا تو اس کو حدیث میں مبارکہ میں ذکر آیا ہے، اور قرآن کی جو آیت جو منسوخ ہو گئی لیکن اس کا حکم قیامت تک باقی ہے کہ ایسے شادی شدہ زناکار کو سنسار کر دیا جائے گا، اس کو ہلاک کر دیا جائے گا۔ تو یہ قرآن و حدیث میں زنا کی قباحت، زنا کی برائی، زنا کی ساری بدبختی اور اس کے احکام نازل کیے گئے ہیں۔ قباحت کے تعلق سے فرمائے کہ قباحت کے 3 درجے ہوتے ہیں۔ قباحت کہتے ہیں بری خصلت کو، بری عادت کو، نامناسب فعل کو، اس قباحت کہتے ہیں۔ تو برائی کے 3 درجے ہیں۔ قباحت کے کتنے 3 درجے ہیں؟ عقلی درجہ، شرعی درجہ اور عادی یعنی عرفی درجہ۔ عقلی درجہ یہ ہے کہ عقل جس کو یہ کہے کہ یہ نامناسب کام ہے، یہ برا فعل ہے، یہ خراب عمل ہے، جس کو عقل یہ کہہ دے تو وہ عمل خراب ہوتا ہے۔ اور شرعی جس کو شریعت نے نامناسب کہا ہو، جس کو شریعت نے ناجائز حرام کہا ہو، وہ برا فعل و قبیح فعل کہلاتا ہے۔ اور عادت کے اعتبار سے، عرفی اعتبار سے جس کو عرفاً اور عادتاً یہ کہا گیا ہو کہ یہ عمل خراب ہے، تو زنا ایسا عمل ہے جو عقلاً، شرعاً اور عادتاً، عرفاً تینوں اعتبار سے بھی قبیح اور شنیع مانا جاتا ہے، جس کی قباحت، جس کی خرابی، جس کی نامناسبیت، جس کی برائی تینوں اعتبار سے بھی مسلم ہے کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ برا عمل ہے۔ تو اس کے باوجود اگر کوئی شخص یہ عمل کرتا ہے تو وہ وہی قبیح شخص کہلائے گا، نامناسب اور غیر معقول شخص کہلائے گا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن و حدیث میں اس کی سزائیں مرتب کر رکھی ہیں۔ آج ہمارے موجودہ ملک ہندوستان میں یہ ساری برائیاں عام ہوتی جا رہی ہیں، اور عورتوں کو، خواتین کو ان مسائل سے دوچار ہونا پڑ رہا ہے، اس کا کوئی حل نظر نہیں آ رہا۔ حالانکہ پہلے زمانے میں، آج سے اگر 50 سال 60 سال پہلے دیکھیں تو اتنا خوشگوار ماحول تھا، امن و امان والا ماحول تھا کہ ایک غیر مسلم پڑوسی ایک مسلمان پڑوسی کے گھر اپنی عورتوں کو، اپنی بیوی بچوں کو پورے اعتماد کے ساتھ چھوڑ کر سفر پر چلا جاتا تھا، بغیر کسی خوف و خطر کے، بغیر کسی اندیشے کے، اور اس کی اتنی حفاظت بھی ہوا کرتی تھی۔ لیکن اس زمانے میں بے حیائی کے عام ہونے کی وجہ سے، فحش کاموں کے عام ہونے کی وجہ سے، موبائل کے ذریعے اتنی فحش کاری عام ہو گئی، فیشن کے نام پر عورتوں کی بے پردگی اتنی ہو گئی کہ جس کی وجہ سے ہر انسان تو کیا، غیر مسلم تو کیا، مسلمان کے اندر سے بھی حیا ختم ہو گئی، ایمان کی حفاظت ختم ہو گئی۔ جب حیا نہیں رہی، اذا فاتک الحیا فافعل ما شئت، حدیث میں آیا ہے
کہ جب حیا ختم ہو جائے تو جو چاہے انسان وہ کرے، یعنی حیا جب ہوتی ہے تو انسان ساری برائی سے بچتا ہے، جب حیا ہی نہیں ہوتی تو انسان ساری برائیوں کو کر گزرتا ہے۔ تو پہلے زمانے میں اتنا امن و امان تھا، اتنی حیائی والا زمانہ تھا، بے حیائی سے اتنی دوری تھی کہ ایک غیر مسلم پڑوسی مسلمان پڑوسی کے گھر اپنی بیٹی کو اپنی بیوی کو بطور امانت کے چھوڑ کر سفر میں چلا جایا کرتا تھا۔ لیکن موجودہ زمانے میں کیا مرد، کیا عورت، کیا بچے، کیا بوڑھے، کیا جوان، کیا امیر، کیا غریب، سب کے سب بے حیائی کے اندر ملوث ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہر ایک کے اندر یہ جذبات ابھر رہے ہیں کہ وہ کس طرح برائی کو انجام دے دے، کس طرح برائی کا عمل انجام دے دے۔ یہ ساری برائیاں انسان کے اندر پائی جا رہی ہیں۔ آج کل فیملی نظام بھی اتنا برباد ہو گیا ہے کہ پہلے زمانے میں جو فیملی ساتھ میں ہوتی تھی اس کے اندر بچے جو بڑے ہوتے تھے وہ دادا دادی کی نگرانی میں، بڑوں کی نگرانی میں، چاچا تایا کی نگرانی میں پلتے تھے، بڑے ہوتے تھے، اور ان کو روکنے ٹوکنے والے موجود تھے۔ ان کو برائی پہ روکا جاتا تھا، ٹوکا جاتا تھا، اور کوئی اس کو برا بھی نہیں سمجھتا تھا۔ آج گھر میں اگر بڑا بچوں کو کچھ ٹوک دے، روک دے، برائی سے متنبہ کرے تو بچے کی والدہ ناراض، بچے کا باپ ناراض کہ میرے ہی بچوں کو برا کہتے ہیں، میرے بچوں کو ڈانٹتے ہیں، ان کو کیا پڑی ہے، اپنا اللہ اللہ کریں، اپنی زندگی گزاریں، کھانا 2 وقت کا مل جا رہا ہے، کھائیں اور زندگی گزاریں، انہیں ہمارے بچوں سے کیا سروکار۔ اس طرح کے خیالات بن گئے ہیں۔ حالانکہ بڑوں کا روکنا، بڑوں کا ٹوکنا رحمت ہوتا ہے، زحمت نہیں ہوتا۔ لہذا پہلے زمانے میں بڑوں کی روک تھام تھی، روکنا ٹوکنا تھا، جس کے نتیجے میں بچے با ادب، با شعور اور سلیقہ مند، با حیا پروان چڑھتے تھے۔ لیکن آج تنہائی پسند زندگی گزار رہے ہیں، بغیر کسی کے روک ٹوک کی زندگی گزار رہے ہیں، کسی کی سنی انسنی کر کے زندگی گزار رہے ہیں، بڑوں کی کہنا نہیں مار رہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ تنہائی میں برائی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، موبائل کا غلط استعمال کرتے ہیں، انٹرنیٹ کا غلط استعمال کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں ان کی صحت بھی خراب ہوتی ہے، دنیا بھی خراب ہوتی ہے اور آخرت بھی برباد ہوتی ہے۔ پھر وہ نہ بڑوں کا ادب کرتا ہے، نہ اسلام کا، نہ شریعت کا کچھ پاس و لحاظ رکھتا ہے، نہ ہی خوف خدا ہوتا ہے، نہ آخرت کی فکر ہوتی ہے۔ بس وہ ان برائیوں میں ملوث ہوتا ہے، اپنے آپ کو برباد کرتا ہے اور جہنم میں جانے کا ذریعہ بن جاتا ہے والدین کے لیے بھی۔ جہاں ہمیں موجودہ زمانے میں پردے کا اہتمام کرنے کی اشد ضرورت ہے، برائیوں سے بچوں کو بچانے کی اشد ضرورت ہے، بے حیائی والوں کاموں سے بچانے کی ضرورت ہے، وہیں والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کی حفاظت کریں، اپنے بچوں کی نگرانی کریں، کڑی سے کڑی نگرانی کریں، سخت سے سخت نگرانی کریں کہ انہیں تنہائی میں نہ چھوڑیں، موبائل دے کر تنہائی میں انہیں بالکل بھی نہ چھوڑیں۔ اسکول جاتا ہے تو کہاں جاتا ہے، اسکول لڑکی جاتی ہے تو کس وقت جاتی ہے، کتنے وقت جاتی ہے، پورے اسکول کے پیریڈ پورے مکمل موجود رہتی ہے نہیں رہتی، ساری نگرانی کرنے کی ذمہ داری والدین کی ہے۔ اگر اس کے باوجود بھی اگر کوئی بچہ یا بچی بگڑ جاتا ہے تو پھر وہ الگ بات ہے، لیکن والدین کی ذمہ داری ہے کہ اگر لڑکا یا لڑکی بگڑتے ہیں تو اس کا گناہ کا وبال والدین کو بھی ہوتا ہے۔ اور یہ سارے واقعات جو موجودہ زمانے میں رونما ہو رہے ہیں کہ بڑوں سے بڑوں کو ساتھ زنا بالجبر کے واقعات تو پیش آتے ہی تھے، بچیوں کے ساتھ، چھوٹے چھوٹے معصوم بچیوں کے ساتھ بھی زنا بالجبر کے واقعات جو رونما ہو رہے ہیں، یہی بے حیائی کی وجہ ہے، یہی بے حیائی، بے پردگی والی زندگی ہے، بے شریعت والی زندگی ہے، سنت سے دوری والی زندگی ہے کہ ہم نے اپنے گھروں کا ماحول کو اس طرح بنا دیا کہ نہ کوئی نماز پڑھنے والا ہے، نہ کوئی قرآن کی تلاوت کرنے والا ہے، نہ ہی کوئی برائی پر متنبہ کرنے والا ہے، نہ کوئی برائی سے روکنے والا ہے، بلکہ برائی میں بڑھ چڑھ کر بچوں کا ساتھ دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر بچے کا برتھ ڈے آ گیا، برتھ ڈے منانے کے لیے کیک لایا جاتا ہے، کپڑے بنائے جاتے ہیں، خاندان والوں کو، محلے والوں کو، بچے کے دوست احباب کو دعوت دی جاتی ہے کہ بچے کا برتھ ڈے ہے۔ یہ کس کا طریقہ ہے؟ یہ غیروں کا طریقہ ہے، اسلام کے بالکل خلاف ہے۔ اور یہ ضابطہ ہے، جب ایک سنت کو چھوڑا جائے گا تو ایک گمراہی زندگی کے اندر ضرور آئے گی، بدعت ضرور زندگی کے اندر آئے گی۔ جب ایک سنت کو چھوڑا جائے گا، سنت کے خلاف کام کیا جائے گا تو زندگی کے اندر بدعت ضرور آئے گی، گمراہی والا عمل ضرور آئے گا، ایسا عمل زندگی کے اندر آ جائے گا جو اللہ کو، اللہ کے رسول کو ناراض کرنے والا ہو اور جو جہنم تک ہمیں پہنچانے والا ہوگا۔ تو اس سے ہمیں گریز کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح شادی بیاہ کے موقع پر دیکھ لیں، شادی کے ایک دن پہلے ہلدی کی رسم، مہندی کی رسم،
نہ جانے کیسی کیسی رسمیں ہوتی ہیں جس میں لڑکے لڑکیاں ایک جگہ بیٹھ کر پروگرام کرتے ہیں، کھیلتے ہیں، شعر و شاعری کرتے ہیں، گانے گاتے ہیں، اور کوئی نام عنوان دے دیا جاتا ہے جس کو اپنے اشاروں کے ذریعے اس کو بتانا ہوتا ہے کہ یہ فلاں اس نے مجھے نام کہا، فلاں فلم کا نام یہ ہے۔ نہ جانے کون سے گیم ہوتے ہیں، تو مخلوط طریقے سے جس میں محرم نامحرم سب ہوتے ہیں، جس میں کزن بھی ہوتے ہیں، خلیرے بھائی، ممیرے بھائی، چچا زاد، ماموں زاد، تایا زاد، چچا زاد، سارے بھائی بہن مل کر وہ سارے برائیوں کا انجام دیتے ہیں۔ تو اس سے کیا شریعت بنے گی یا پھر اس سے شریعت گھر کا ماحول بگڑے گا؟ یقیناً اس سے گھر کا ماحول بگڑے گا، بے حیائی عام ہوگی، زنا کے اعمال بھی اس سے وجود میں آئیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور شریعت نے دوائی زنا سے بھی اجتناب کرنے کا حکم دیا ہے کہ زنا تک پہنچانے والے جو اسباب ہے، جو راستے ہیں کہ نگاہوں کی حفاظت کرنے کا، پہلے ہی راستے پر، پہلی سیڑھی پر اسلام نے مسلمانوں کو روک دیا کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ قُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغُضُّضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، زنا کے قریب تک نہ جائیں۔ اتنا حکم دیا ہے، اتنی تاکید کی ہے۔ اب اس کے باوجود بھی اگر کوئی نہ مانے تو اپنی خیر منائے۔ اور بچیوں کے تعلق سے تو بچپن سے ہی اہتمام کرنا چاہیے کہ بچیوں کو بچپن سے اسکارف پہنانا چاہیے، فل کپڑے پہنانے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ بعض لوگ گھروں میں بچیوں کو یہ کہہ کر کہ بچی ہے اور ابھی اس کو پہنا دیں کہ بعد میں پردہ کرائیں گے کہہ کر بغیر آستین والے چھوٹے چھوٹے چست کپڑے پہناتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اس کی عادی ہو جاتی ہے۔ جب بڑی ہوتی ہے، جب اس کو کہا جاتا ہے کہ پردہ کر، برقع پہن، تو اس کو بڑا سخت ناگوار گزرتا ہے کہ مجھے گرمی ہو رہی ہے، بہت زیادہ بوجھا اور بہت زیادہ گھٹن محسوس ہو رہی ہے۔ اگر بچپن سے ہی لڑکیوں کو اس کا عادی کر دیا جائے کہ فل آستین والے کپڑے پہنائے جائیں، ڈھیلے ڈھالے موٹے کپڑے پہنائے جائیں، تو پھر اس کو بڑی ہونے کے بعد یہ کہنا نہیں پڑے گا کہ پردہ کرو۔ اور اس بات کا بھی اہتمام کریں کہ جب بچیاں تھوڑی سی بڑی ہونے جانے لگے، جن کا خد و خال کچھ نظر آنے لگے، تو گھر کے محلے کی دکانوں پر بھی نہ بھیجیں، اس کا بھی اہتمام کریں۔ بعض لوگ اس بات کا اہتمام نہیں کرتے، بچیوں کو جو قریب البلوغ ہوتی ہے ان کو دکانوں پر سامان کی خریدی کے لیے بھیج دیتے ہیں، جس سے بھی بے حیائی عام ہوتی ہے اور شیطان کو کوئی غلط کام کرانے کا موقع مل جاتا ہے۔ تو اس سے بھی اہتمام کریں اور بچیوں کو اس طرح تیار نہ کریں جس طرح بڑی عورتوں کو تیار کیا جاتا ہے کہ وہی میک اپ کیا جاتا ہے جو بڑی عورتیں کرتی ہیں۔ حالانکہ عورتوں کو بھی منع کیا گیا کہ خوشبو لگا کر باہر نہ جائیں، بلا ضرورت باہر نہ نکلیں، زیب و زینت کے ساتھ، ناز و نخرے کے ساتھ، شوہر کے علاوہ کسی اور کے سامنے یہ چیزیں ظاہر نہ کریں۔ لیکن بچیوں کے ساتھ بھی معاملہ کیا جاتا ہے کہ وہی میک اپ، وہی رنگ و رونق، وہی زیب و زینت، وہی خوشبو بچیوں کو لگائی جاتی ہے جو بڑوں کو میک اپ کیا جاتا ہے۔ اس سے بھی احتراز کریں اور خاص طور سے اپنی بچیوں کو ایسے محرم حضرات اور ایسے کزن کے ساتھ، ایسے خاندان کے افراد کے ساتھ باہر گاڑی پر نہ بھیجیں کہ جن لڑکیوں کے خد و خال کچھ ظاہر ہو چکے ہوں، نہ بھیجیں، بالکل بھی نہ بھیجیں۔ اگر مجبوراً ہے، مجبوری سے بھیج رہے ہیں تو ساتھ میں ایک بچہ بھی لگا لے تاکہ ان کے بیچ میں وہ موجود رہے اور بیچ میں بیٹھا رہے، پیچھے اس کے لڑکی بیٹھے۔ یہ ساری چیزوں کا اہتمام کرنے کا بہت سخت ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری باتیں ہیں، ہم خود اس پر غور کر سکتے ہیں صبح سے شام تک کہ ہم کس طرح اپنی بچیوں کو حفاظت کر سکتے ہیں۔ اگر ہم اپنی بچیوں کی حفاظت نہیں کریں گے تو پھر یہ دنیا آپ کی بچیوں کی حفاظت کرنے والی نہیں ہے، بلکہ دنیا ایسی ہے کہ برائی کو دھڑلے سے انجام دے دے گی اور کوئی آپ کا پرسان حال بھی نہیں ہوگا۔ حفاظت اپنی اور اپنی بچیوں کی، اپنی آل اولاد کی ہمیں خود اپنے طور پر کرنی ہے، اور ایسا کرنے والے کو برا سمجھا جاتا ہے معاشرے میں، حالانکہ وہ سخت پسند آدمی نہیں ہوتا بلکہ شریعت پسند آدمی ہوتا ہے، خوف خدا والا آدمی ہوتا ہے جو اپنے بچیوں کو، اپنی اولاد کی اتنی سخت نگرانی کرتا ہے اور اتنے پردے کا اہتمام بچپن سے ہی کراتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ساری برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح ایک انسان کا جیسے بھوک لگنے کے بعد پانی کی پیاس لگنے کے بعد پانی کی ضرورت ہوتی ہے، بھوک لگنے کے بعد کھانے کی ضرورت ہوتی ہے، ایک انسان، ایک نوجوان آدمی، مرد عورت سردی گرمی کی شدت کو جھیل سکتا ہے، تیز بارش کی ہواؤں کے تھپیڑے کو برداشت کر سکتا ہے، محنت و مشقت کر کے جو اس سے کمزوری ہو جائے اس کو برداشت کر سکتا ہے، لیکن ایک عمر گزرنے کے بعد جو جسم کا تقاضا ہوتا ہے، ضرورت ہوتی ہے، اس کے بغیر وہ زندگی نہیں گزار سکتا۔ جیسے بھوک اور پیاس لگنے کے بعد آدمی
بھوک کھانا اور پیاس سے پانی سے دور نہیں رہ سکتا، اسی طرح آدمی انسان بالغ ہونے کے بعد، لڑکا لڑکی بالغ ہونے کے بعد اس کی جو طبعی ضرورت ہوتی ہے اس کو پورا کیے بغیر وہ نہیں رہ سکتا۔ اس لیے والدین کی ذمہ داری ہے کہ اس ذمہ داری کو سمجھے، اس احساس کو بروئے کار لائے، سمجھے، احساس کریں کہ جس طرح ہم بچوں کو کھانا پانی پہنچا رہے ہیں، بالغ ہونے کے بعد پہلا اولین کام یہ ہے کہ ان کا نکاح کرا دیں۔ نکاح کرا دیں گے تو یہ ساری برائیوں سے، بے حیائی سے، زناکاری سے بچ جائیں گے۔ ہر ایک کو اپنی اولاد پر فل اعتماد ہوتا ہے، کلی طور پر بھروسہ ہوتا ہے کہ میری لڑکی، میرا لڑکا ایسا کر ہی نہیں سکتا، ایسا کر ہی نہیں سکتی، حالانکہ وہ باہر نہ جانے کیا کیا گلچھرے اڑا رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہم ان کی فکر نہیں کریں گے تو پھر یہ ساری برائیاں جو اب رونما ہو رہی ہیں اخبارات کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، ہمیں جو معلوم ہو رہا ہے کہ زنا بالجبر کیا گیا یا پھر عورتیں بے حیائی کے اندر ملوث ہے، یہ ہمارے گھر کے اندر بھی ہونے کے لیے قریب ہو جائے گا۔ بالکل ہمارے گھر کے اندر یہ واقعات پیش ہوں گے اگر ہم اس پر ایکشن نہیں لیں گے اور ان باتوں پر عمل نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو ان ساری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔